بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کلاس 7 جماعت ہفتم کی میتھ ریاضی کلاس کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں ایکسرسائز 1.17 مشق نمبر 1.17۔ اس میں ہمارے پاس ہے اسکوائر مربع۔ اسکوائر مربع کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے معلوم کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس مکمل مربع، پرفیکٹ اسکوائر۔ ان کے پرفیکٹ اسکوائر کیا ہے، ان کو کیسے معلوم کرتے ہیں، پرفیکٹ اسکوائر ہوتا کیسے ہے اور اس کی پراپرٹیز کیا ہیں۔ تو چلیں ایکسرسائز شروع کرتے ہیں۔ مشق نمبر 1.17 ہمارے پاس کوسچن نمبر 1 ہے، فائنڈ دا اسکوائر آف دی فالوئنگ نیچرل نمبرز۔ مدرجہ ذیل قدرتی اعداد کا مربع معلوم کریں۔ اب اس کا پہلا جزء ہمارے پاس 49 ہے۔ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، 49 کا اسکوائر لینا ہے۔ جب 49 کا اسکوائر لیں گے تو وہ کیا ہوگا، 49 کا اسکوائر جو ہے 49 کا از اکول ٹو، ہم 2 دفعہ ضرب کریں گے 49 کو۔ ہم نے یہی پڑھا ہے مربع جو ہوتا ہے اس کو 2 دفعہ اسی عدد کو ضرب دیتے ہیں۔ 49 ضرب 49 آ گیا۔ اب جب 49 ضرب 49 ہوگا تو اس کو ہم نے کرنا ہے جناب آپس میں ضرب۔ یہ پہلے پہ میں رف ورک کر کے دے رہا ہوں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم لکھیں گے 49 اور اسی کو ضرب دیں گے 49 سے۔ اب سب سے پہلے 9 کو ضرب کریں گے 9 میں 81 اور 9 چوکے 36، 36 اور 8 44، تو 441 ہمارے پاس 9 کا جواب آ گیا۔ اب ایک ہماری ضرب ہوگی تو ہم ایک کراس لگائیں گے، پھر 4 کو ضرب دیں گے، 4 میں 36، 4 چوکے 16، 16 اور 3 حاصل والا 19، تو 196 یہ آئے گا۔ اب اس کو کریں گے جمع جناب، 1 کا آیا 1، 4 اور 6 10، صفر حاصل 1، 1 اور 4 5، 5 اور 9 14، 4 حاصل 1، 1 اور 1 2، یہ ہمارے پاس بن گیا 2401۔ تو اٹس مین ہمارا جو 49 کا مربع ہے اسکوائر ہے وہ آئے گا 49 اسکوائر از اکول ٹو 49 ملٹیپلائی بائی 49 از اکول ٹو 2401۔ 49 کا مربع، اس کو 49 کو 49 سے ضرب دیا تو جواب آیا 2401۔ یہ ہمارا آنسر آ گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے، اب میں آگے رف مر یہ ضرب کا نہیں کرنے جا رہا تاکہ آپ نے خود سے کرنی ہے، لیکن میں حل کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ یہ دوسرا ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے 66 66۔ اس کے لیے ہم مربع نکالیں گے تو 2 کو آپس میں ضرب کریں گے، جواب آئے گا ہمارے پاس 4300۔ تیسرا جزء ہمارے پاس 75 کا مربع نکالا، 75 ضرب 75 کیا تو اس کو جب ضرب کیا تو ہمارے پاس جواب آئے گا 5625۔ چوتھا جزء ہمارے پاس 111 کا اسکوائر لیا، مربع لیا، اس کو آپس میں ضرب کیا، 111 ضرب 111 جواب آیا ہمارے پاس 12321۔ اب ہمارے پاس جناب پانچواں جزء ہے 230 کا مربع لیا، 230 کو 230 سے ضرب کیا، جواب آیا ہمارے پاس 52900۔ چھٹا جزء ہمارے پاس 313 کا اسکوائر لیا، 313 کو 313 سے ضرب دیا، جواب آیا ہمارے پاس 97969۔ اب ہمارے پاس ساتواں جزء ہے 279 پہلے اس کا اسکوائر لیں گے، پھر دونوں کو آپس میں ضرب کریں گے، 279 ملٹیپلائی 279 یعنی 279 کو 2 دفعہ ضرب کریں گے، کرنے کے بعد ہمارے پاس جواب آئے گا 77841۔ ہمارے پاس آٹھواں جزء آ گیا 400 کا ہم نے اسکوائر لیا، مربع لیا، 400 کو 400 سے ضرب کیا، جواب آیا 1,60,000۔ تو یہ اس طرح ہم کسی چیز کا بھی، کسی بھی عدد کا مربع حاصل کر سکتے ہیں، مربع معلوم کر سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر 2 ہمارے پاس، چیک ویدر دی فالوئنگ نمبرز آر پرفیکٹ اسکوائرز اور ناٹ۔ پڑتال کریں کہ دیے گئے اعداد مکمل مربع ہیں کہ نہیں۔ اب دیکھیں ہمارے پاس پہلا جو ہے وہ 900 ہے، تو اس کو بھی ہم نے معلوم کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے، پرائم فیکٹورائزیشن، مفرد تجزی کرنی ہے۔ مفرد تجزی کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو پہلی کلاس میں پڑھایا ہوا ہے، اگر پھر بھی آپ کو نہیں پتا تو سب سے پہلے آپ نے پرائم نمبرز اور کمپوزنٹ نمبر والا ویڈیو لیکچر دیکھ لیں، میرے چینل میں موجود ہے، میں ڈسکرپشن میں لنک بھی شیئر کر دوں گا، اس کو دیکھ لیں پہلے، وہ آپ کو پرائم نمبرز اور کمپوزنٹ نمبر کا کلیئر کرے گا۔ اور پھر ہمارے پاس ایچ سی ایف اور ایل سی ایم والا ویڈیو لیکچر موجود ہے جس میں عدد اضافی عقل معلوم کر رہے ہیں، اس میں کہ پرائم فیکٹورائزیشن مفرد تجزی کیسے کرتے ہیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے اس طرح 2 لکیریں بنا لیتے ہیں جناب۔ اب ہمارے پاس آ گیا 900 کو دیکھیں 2 پہ ڈیویزیبل ہے، ہم نے 2 پہ ڈیوائڈ کیا تو جواب ہے ہمارے پاس 2 چوکے 8، 9 میں سے 8 کے 1، اوپر 47 صفر 10، 2 پنجے
10 اور 2 صفر صفر تو ہمارے پاس جواب آ گیا 450. یہ فردر 2 پہ ڈیویزیبل ہے. ہاں جی, تو پھر 2 پہ ڈیوائڈ کیا, جواب آیا 225. اب 225 کو دیکھیں کیا یہ 2 پہ ڈیویزیبل ہے, نہیں ہے. تو کیا 3 پہ ہے, تو 3 پہ ڈیویزیبل ہے. ڈیویزیبل کیسے معلوم ہوگا, اس کے لیے آپ کو ڈیویزیبلٹی رولز دیکھنے ہوں گے کہ قابل تقسیم کا اصول کیا ہے. ڈیویزیبلٹی رولز کے اوپر 1 سے لے کر 10 کے ڈیویزیبلٹی رولز کے اوپر ویڈیو لیکچر موجود ہے. ڈیٹیل میں آپ کو تفصیل سے سمجھایا گیا کہ ڈیویزیبلٹی رول کیا ہوتے ہیں, تاکہ آپ کسی کو رقم کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ اس پہ تقسیم ہو سکتا ہے یا نہیں. تو یہ 3 پہ تقسیم ہو سکتا ہے, تو 103 پہ کریں گے. 3 سطح 21, 22 میں سے کس کے 1, اوپر سے 5, 15, 3 پنے 15, جواب آیا 75. اس کو کریں گے 3 پہ, جواب آئے گا 25. پھر ہم اس کو کریں گے جناب 5 پہ, تو 5 پنے 25, 5 اور 5 حکم 5. اب ہم نے لکھنے ہیں 900 کے پرائم فیکٹرز. پرائم فیکٹرز آف 900 جو ہمارے پاس دیکھیں ہیں 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 5 ضرب 5. 900 کے مفرد آد بھی آپ لکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں ان میں سے کیا کوئی جوڑا ہے, تو ہم ان کے جوڑوں کو پر انڈر لائن کریں گے تاکہ پتہ لگے کہ یہ جوڑے بن رہے ہیں کہ نہیں. دیکھیں 2 اور 2 کا جوڑا ہے, پھر 3 اور 3 کا جوڑا ہے, اور 5 اور 5 کا جوڑا ہے. جب یہ مکمل جوڑے بن گئے ہیں, تو ہم نے یہی پڑھا تھا پہلی کلاس میں کہ جب یہ مکمل جوڑے بن جائیں گے تو یہ پرفیکٹ سکوائر ہوگا. اگر جوڑا ایک بھی نہ بنتا تو یہ پرفیکٹ سکوائر نہیں ہوتا. تو ہم یہاں لکھیں گے دس از پرفیکٹ سکوائر, یہ ایک مکمل مربع ہے. دوسرا آپشن ہے 912, اس کی ہم نے پرائم فیکٹرائزیشن کرنی ہے. اسی طریقے سے 912 کو 2 پہ کیا 456, پھر 2 پہ کیا 228, پھر 2 پہ کیا 114, پھر 2 پہ کیا 57, پھر 3 پہ کیا تو جناب 19, اور پھر 19 کو 19 پہ کیا تو 1. اب ہم جب پرائم فیکٹرز آف 912 لکھیں گے 912 کے مفرد آد, تو سارے یہ جتنے بھی ہیں ان کو ہم نے لکھنا ہوتا ہے 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 19. یہ سارے آ گئے. اب اس کے ہم چیک کریں گے کہ کیا ان کے جوڑے بنتے ہیں, پیئر بنتے ہیں. دیکھیں جی 2 ضرب 2 کا بن گیا, 2 ضرب 2 کا بن گیا, لیکن ان کا نہیں بنا. جب نہیں بنا تو دس از ناٹ پرفیکٹ اسکوائر, یہ ایک مکمل مربع نہیں ہے. یہ آپ کا آنسر آئے گا. تیسرا جو ہے 1764, اسی طرح پرائم فیکٹرائزیشن کریں گے. 2 پہ ڈیوائڈ کیا 1764 کا جواب آیا 882, پھر 2 پہ کیا جواب آیا 441. اب یہ 3 پہ کیا تو جواب آیا 147, پھر 3 پہ ہوا تو 49, اب 7 پہ ہوا 7 سطح 49, 7 رقم 7. اب ہم نے پرائم فیکٹرز آف 1764 لکھنے ہیں. 1764 کے مفرد آد یہی والے سارے آد 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 7 ضرب 7. اب دیکھیں کیا یہ جوڑے بنتے ہیں. ہاں جی 2 ضرب 2 بن گیا, 3 ضرب 3 بن گیا, 7 ضرب 7 بن گیا. یہ مکمل جوڑے بن رہے ہیں, تو کیا ہوگا دس از پرفیکٹ اسکوائر, یہ ایک مکمل مربع ہے. چوتھا ہمارے پاس 1600, اسی کی پرائم فیکٹرائزیشن کی 1600 کا رکھا, 2 پہ تقسیم کیا 800, پھر 2 پہ 400, پھر 2 پہ 200, پھر 2 کے ساتھ 100, اب 2 کے ساتھ 50, پھر 2 کے ساتھ 25, پھر 5 کے ساتھ 5 بنے 25, 5 حکم 5. دیکھیں یہ پرائم فیکٹرز آف 1600 لکھے ہم نے. 1600 کے مفردات سارے لکھ دیے, 2 ضرب 2, یہ جتنے بھی تھے یہ ہم نے سارے لکھ دیے. خیال کیجئے گا کبھی یہ کوئی مس نہ ہو جائے, اس کے لیے آسان ہے, اس کے اوپر یا تو ٹک لگاتے ہیں یا چھوٹا سا ڈاٹ ڈاٹ ڈالتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو ہو گیا ہے اس کو دوبارہ نہ کریں اور کوئی مس بھی نہ ہو. تو دیکھیں یہ 2, یہ ہمارے پاس سارے جوڑے بن گئے. جب جوڑے بن جاتے ہیں تو دس از پرفیکٹ اسکوائر, یہ ایک مکمل مربع ہے. پانچواں سوال 1650 کی ہم نے جناب پرائم فیکٹرائزیشن مفرد تجزی کی. 2 پہ تقسیم کیا 825, پھر 3 پہ تقسیم کیا 275, پھر 5 پہ کیا 55, پھر 5 پہ کیا 11, اور پھر 11 حکم 11. اب ہم نے پرائم فیکٹرز آف 1650 1650 کے مفردات لکھے. 2 ضرب 3 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 11. آپ دیکھیں اس میں صرف ایک جوڑا بن رہا ہے اور وہ 5 ضرب 5 کا ہے. جب ایک جوڑا بن رہا ہے باقی نہیں بن رہے تو ہم نے کیا لکھنا ہے دس از ناٹ پرفیکٹ اسکوائر, یہ ایک مکمل مربع نہیں ہے. چھٹا ہمارے پاس 2100 کے ہم نے پرائم فیکٹرائزیشن کی. 2100 کو کیا جناب 1050, 2 پہ کیا, پھر 2 پہ کیا تو 525, پھر 3 پہ کیا تو 175, پھر 5 پہ ہوا تو 35, اب 5 پہ 5 سے 35, پھر 7 رقم 7. اب جب ہم نے پرائم فیکٹرز لکھے, ہاں جی سب کے 2100 کے مفردات آ گئے. 2 ضرب 2 اور ضرب 3 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 7. دیکھیں 2 اور 2 کا بھی جوڑا بن رہا ہے, 5 اور 5 کا بھی جوڑا بن رہا ہے, لیکن 3 اور 7 جب بچ رہے ہیں
एक भी अदद बगैर जोड़े के बच गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। सातवां सवाल 3025, इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 3025 5 पे तकसीम किया 605, फिर 5 पे किया 121, फिर 11 पे किया 11 को 11 और 11 को 11। अब प्राइम फैक्टर इसके लिखेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर आएंगे 3225 के जनाब मुफरद आद हमारे पास 5 ज़रब 5 ज़रब 11 ज़रब 11, ये आ गए तो क्या देखें इनके जोड़े बनते हैं। हाँ जी इनके जोड़े बनते हैं। जब इनके दो जोड़े बन गए तो क्या होगा, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, ये एक मुकम्मल मुरब्बा है। आठवां 710, इसी तरह उसकी प्राइम फैक्टर है मुफरद जैसे कि 2 पे किया 355, फिर 5 पे किया 71, फिर जनाब 71 का आया 71, तो इसके क्या होगा, हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे मुफरद आद 2 ज़रब 5 ज़रब 71, जोड़े नहीं बनते, ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। दिस इज नॉट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, find the square of following numbers by using the property of perfect square। मुकम्मल मुरब्बा की खसूसियात को इस्तेमाल करते हुए मदरजा झैल का मुरब्बा मालूम करें। अब खसूसियात प्रॉपर्टीज जो हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखा तो उससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लें, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। पहला जो है 72 का देखिए हमने मुरब्बा निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो वही तरीकाकार 72 स्क्वायर लिया, फिर उसको 72 को 72 से ज़रब किया। अब इसका हम रफ अमल कर लेते हैं, पहले सवाल का कर देता हूँ, बाकी का आपने खुद करना है। 72 ज़रब 72 हुआ, पहले 2 से किया, 2 दूने 4, 2 7 14 144, फिर जनाब 7 से किया, पहला क्रॉस लगा 7 दूने 14 4 हासिल 1, 7 से 49 49 और 1 50, जब जमा करेंगे तो जनाब 4 का 4 4 और 4 8, 1 का 1 और 5 का 5, तो 5184 हमारे पास जवाब आया। इसको 72 का 72 है, इसका जो मुरब्बा होगा स्क्वायर होगा वो 5184 होगा। अब देखें 72 क्या है, ये इवन नंबर है। जब इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास तो हम कहेंगे 72 इज एन इवन नंबर एंड सो इट्स स्क्वायर 5184 इज आल्सो इवन नंबर। 72 एक जुफ्त अदद है, इसका मुरब्बा 5184 भी जुफ्त अदद ही है, क्योंकि हमने पढ़ा था स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर, एक जुफ्त अदद का मुरब्बा हमेशा जुफ्त ही रहता है। दूसरा हमारे पास 80, अब 80 का मुरब्बा लिया, जब इसका मुरब्बा लेंगे तो इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा, 80 को 80 से ज़रब करेंगे 6400 आएगा। देखें 80 इज एन इवन नंबर एंड सो इट्स स्क्वायर 64100 इज आल्सो एन इवन नंबर। 80 एक जुफ्त अदद है, इसका मुरब्बा 6400 भी एक जुफ्त अदद ही होगा। हाँ जी तीसरा 63 है, अब 63 को हमने जनाब किया आपस में ज़रब, तो जवाब आया हमारे पास 3963। देखिए ये क्या था, हाँ जी 63 is an odd number and so its square is 3963 is also an odd number। 63 एक ताक अदद है, इसका मुरब्बा 3963 भी ताक अदद ही है। जब 63 ताक है तो इसका मुरब्बा भी ताक ही होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर जो 2 थी वो हमारी प्रूव हो गई। चौथा जी 355 को हमने जनाब स्क्वायर लिया, इसको 355 को 355 से ज़रब किया तो जवाब हमारे पास 1,26,025 आया। 355 355 is an odd number so its square 126,025 is also an odd number। 355 एक ताकत है, इसका मुरब्बा 1,26,025 भी ताकत ही है। 524 आ गया, 524 का मुरब्बा लेंगे, इसको ज़रब करेंगे आपस में तो जवाब आया 2,74,576। फिर हमने स्टेटमेंट उसी तरह बनाई 524 इज एन इवन नंबर सो इट्स स्क्वायर 274,576 इज आल्सो एन इवन नंबर। 524 एक जुफ्त अदद है, इसका मुरब्बा भी जुफ्त अदद ही होगा। छठा सवाल 4216, इसको मुरब्बा लिया, जब इसको हमने कर लिया तो 17,774,656 आया। अब हमने वही लिखना है कि 4216 is an even number so its square is square 17,774,656 is also an even number। अगर 4216 एक जुफ्त अदद है तो फिर ये भी उसका जवाब भी क्या आएगा, मुरब्बे में जुफ्त अदद ही आएगा। हाँ जी
چلیں جی آگے ساتواں ہے 821 821 کا مربع لیا 821 کو 821 سے ضرب کیا جواب آیا 6,74,041 اب دیکھیں اسی طرح ہم لکھیں گے 821 is an odd number so its square 674,041 is also an odd number 821 ایک طاق عدد ہے اس کا مربع 6,74,041 بھی طاق عدد ہی ہے اور اس کو ایک چیز ہم اور بھی لکھیں گے 821 ends with 1 so its square 6,74,141 ends with 1 جو ہم نے پراپرٹی نمبر 3 پڑھا تھا کہ اگر کسی رقم کے آخر میں 1 یا 9 آ جائے تو اس کے مربع کے آخر میں 1 ہی آئے گا تو یہ رول بھی ہمارے پاس یہ پراپرٹیز بھی پروو ہو گئی ثابت ہو گئی 8 میں 629 کو ہم نے اسی طرح اس کا مربع لیا 629 کو 629 سے ضرب کیا جواب آیا 13,95,641 دیکھیں اس طرح 629 is an odd number so its square is also odd number جو طاق ہے اس کا مربع بھی طاق آئے گا 9واں سوال ہمارا اشارے والی رقم اس طرح اس کا مربع لیں گے اس کو آپ ضرب کریں گے 0.33 ملٹی 0.33 تو اس کا جناب ہمارے پاس جو آنسر آیا وہ آ گیا جناب 0.1089 اب پراپرٹی دیکھیں 0.33 is a decimal number so its square 0.109 is less than 1 in itself ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی ڈیسیمل اشاریہ کسر اشاریہ ہوگی تو اس کا مربع جو ہوگا وہ 1 سے بھی کم ہوگا اور اس سے خود سے بھی کم ہوگا 10واں ہمارے پاس آپشن ہے 0.18 اسی طرح 0.18 کا ہم نے مربع نکالا اس کو آپس میں ضرب کیا جواب ہے 0.0324 یہ ایک ڈیسیمل نمبر ہے لہٰذا اس کا سکوائر بھی لیس دین ہوگا 1 سے اور اس سے تو اسی طرح ہم نے اس کو بھی کہا کہ یہ 0.18 کسر اشاریہ اور اس کے مربع 0.0324 سے کم اور 1 سے کم ہے ہمارے پاس 11واں سوال ہے 0.33 کا 0.23 کا ہم نے نکالا مربع 0.23 کو ہم نے جناب آپس میں ضرب کیا 0.029 آ گیا تو یہ کیا آ گیا دیکھیں یہ بھی ڈیسیمل نمبر ہے اس کا سکوائر کیا ہوگا لیس دین 1 ہوگا 0.23 کی کسر اشاریہ ہے اس کی کل مربع اتنا ہے بارہواں سوال ہے 0.04 کا ہم نے مربع لیا اس کو آپس میں ضرب کیا جواب آیا 0.0016 تو دیکھیں یہ ڈیسیمل نمبر ہے اس کا سکوائر جو ہے 0.00 وہ لیس دین 1 اور اٹ سیلف ہے ان دونوں سے 0.0 کسر اشاریہ اس کا مربع 0.0016 اس سے اور ایک کم ہے ہمارے پاس ہے جناب 13واں سوال اب ہمارے پاس آ گئی ہے پراپر فریکشن 14/16 یہ جو ہماری چوتھی پراپرٹی تھی اس کے مطابق ہے دیکھیں 14/16 کا مربع لیں گے اس کو آپس میں ضرب کریں گے جواب آیا 196/256 اب دیکھیں یہ کیا ہے از اے پراپر فریکشن سو اٹس اسکوائر 196/256 لیس دین اٹ سیلف 14/16 ایک واجب کسر ہے اس کا مربع 196/256 سے کم ہے ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس جناب آ گیا 14واں سوال 2/18 کا مربع لیا ان کو آپس میں ضرب کیا اب جواب آیا 4/324 اس کو بھی دیکھ لیں اگر آپ تو 4/324 اصل سے کم ہے پراپر فریکشن سے تو ہماری جو پراپرٹی نمبر 4 ہے وہ پروو ہو رہی ہے کوسچن نمبر 3 ہمارے پاس اس کا ہمارے پاس اب آ گیا 15واں سوال 19/28 اسی طرح 19/28 کا سکوائر لیں گے 19/28 کو ضرب کریں گے 19/28 سے 361/784 آیا یہ جو ہے ایک پراپر فریکشن ہے اس کا سکوائر اس سے لیس دین ہے کم ہے اب 16واں سوال 25/28 کا سکوائر لیں گے مربع لیں گے اس کو آپس میں ضرب کریں گے بعد 625/784 یہ بھی اس سے کم ہے تو اس لیس دین پراپر فریکشن
طرح آپ کی پوری مشق کمپلیٹ ہوئی. کہیں سوال ہے پوچھ لیجیے گا. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے.